بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے انتخابات سے 24 گھنٹے پہلے کی صورتحال بہت حیران کن ہے۔ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کی خواہش تھی کہ بلا مقابلہ ہی ان کو منتخب ہونا ہے۔ ویسے ان کی بہت سی خواہشات ہیں جو پوری کی گئی ہیں، اور ہمیشہ سے بچپن سے ہی، کیونکہ ان کے والد صاحب جب سیاست میں آئے تو تبھی سے انہوں نے مریم صاحبہ کی خواہشات پوری کرنا شروع کر دی تھیں، جس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اب تو سبھی کو پتہ ہے کہ کس طرح ان کا ایڈمیشن کروایا جاتا تھا، میرٹ نہیں بھی ہوتا تھا تو، اور اگر ایڈمیشن نہیں ملتا تھا کہیں تو اس کے بعد پتہ لگتا تھا کہ پرنسپل کے خلاف ایکشن لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ معاملات آگے بڑھے۔ ان کے پاس اگر میرٹ نہیں بھی تھا تو وہ وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگز بھی چیئر کرتی تھیں، اور اہم عہدے بھی ان کو مل جاتے تھے۔ پھر عدالت سے یہ فیصلہ آتا تھا کہ نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی قابلیت نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کے عہدے دیے جائیں۔ مثلاً مجھے یاد ہے کہ نوجوانوں کے لیے جو قرض پروگرام شروع کیا گیا تھا، اس کا انچارج بھی مریم صاحبہ کو لگایا گیا تھا، اور پھر عدالت سے ہی فیصلہ آیا تھا، تو اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا، ورنہ ان کے جتنے بھی شوق ہوتے ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ ان کے پورے کیے جاتے ہیں۔ اب ان کو یہ شوق تھا، فرمائش یہ تھی کہ میں نے بلا مقابلہ منتخب ہونا ہے۔ میاں اسلم اقبال صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ان کو آنے نہیں دیا جا رہا۔ پولیس کی اس وقت صرف یہی ڈیوٹی ہے، پورے پاکستان میں سب سے مطلوب شخص اس وقت میاں اسلم اقبال ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ کس طرح سے جرأت کی، یہ ہمت کیسے کی کہ مریم صاحبہ کے مقابلے پر وہ کھڑے ہو سکیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے۔ تو یہ ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مقابلے پر کوئی نہ ہو، یہ پہلے ہی انتخاب سے پہلے ہی ڈیل کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ڈیل ہو چکی تھی، ہماری بات ہو چکی ہے، اور عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے کہ اب آپ دیکھیں نا، وہ بالکل سب کو الٹا ہونا پڑا، سارے نظام کو برہنہ ہونا پڑا ان کے لیے کہ ان کی ڈیل پوری کرنے کے لیے۔ پھر بھی یہ ہوا کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا اچھا میں وزیر اعظم نہیں بنتا، اتنی بری طرح ہمیں ہار ملی ہے، اتنی بری طرح مار پڑی ہے، تو لیکن مریم جو ہیں وزیر اعلیٰ ضرور بن جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک طرف یہ ہوا میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں ان کو تو نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن اب تحریک انصاف نے کیا کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے رانا آفتاب خان ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، کل مریم صاحبہ، ایک تو یہ ہے کہ بلا مقابلہ ان کی سوچ تھی وہ منتخب نہیں ہو سکیں گی، پھر اور بہت سے مسائل سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ تو خود ہار کر یعنی چنتخب یہ بھی ہوئی ہیں، اور الیکشن تو یہ جیت نہیں سکی تھیں، فارم 47 کی یہ بھی ذریعے آئی ہیں۔ اسی طرح ملک احمد خان صاحب جو اسپیکر بنائے گئے ہیں وہ بھی فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں۔ حال یہ ہے کہ پہلا کام جو اسپیکر بنتے ہی ملک احمد خان صاحب نے کیا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی رواداری، بڑی گفتگو بڑی دھیمی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، انہوں نے پہلا حکم یہ دیا ہے، میڈیا کے داخلے پر اسپیکر نے پابندی لگا دی ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی میں میڈیا نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم نے جس طرح کی کارروائیاں ڈالنی ہیں وہ میڈیا پر نہ آئیں۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ نہیں بنی، اور ابھی سے انہوں نے جو احکامات جاری کر دیے ہیں وہ دیکھیں کیا ہے کہ انتقامی کارروائیاں، اس کے بارے میں نظر آ رہا ہے، اور اس کا ایک ریئیکشن نظر آئے گا، آپ دیکھیے گا۔ اس بارے میں سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکبر نے بتایا ہے کہ ان سے معاملات نہیں چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ منشور سے بھی بھاگ رہے ہیں ابھی سے ہی کہ جی 300 یونٹ ہم نے بجلی مفت دینے کا کہا تھا پنجاب میں، اب ہم IMF سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد یہ تو اب ایسے ہی پکڑا گیا نا جھوٹ اسی وقت۔ پھر ایئر ایمبولینس کی جو بات کی وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تو تحریک انصاف کے دور کا پروگرام تھا۔ اسی طرح صحت کارڈ پر ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح سے یہ حکومت بنا رہے ہیں، جس طرح یہ ان کو مسلط کیا جا رہا ہے، اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں تھیں خواتین کے لیے اور اقلیتوں کے لیے، وہ نہیں دی گئیں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا آئینی بحران بن رہا ہے، اور یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جس کو جتنی سیٹ ملی ہوں گی جنرل سیٹس، اس کے مطابق اس کو سیٹیں ملیں گی، مخصوص نشستیں، اور ایوان تبھی مکمل ہوگا کیونکہ آئین نے کہا ہوا ہے خواتین مخصوص نشستیں ہیں، اقلیتوں کی ہیں، اور ان کو سیٹیں دیے بغیر آپ مان ہی نہیں سکتے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، آئین پر عمل نہیں ہوگا اور ایوان مکمل نہیں ہوگا۔ اب یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہ تو ان کے نوٹیفیکیشن کیے، بلکہ جو الیکشن جیتے بھی ہوئے تھے ان کے بھی تک نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور مریم صاحبہ کا یہ جو انتخاب ہے، یہ سارا بڑا معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ جی، تو بات ہو رہی تھی مخصوص نشستوں کی۔ اب یہ معاملہ بڑا خراب ہوگا، اور مریم صاحبہ کی وزارت اعلیٰ ہی اس پر تلوار لٹکتی رہے گی۔ ایک تو ان کے الیکشن پر، کیونکہ کب تک اس چیز کو چھپایا جائے گا، کس طرح اس کو روکیں گے، اور ساری امیدیں نون لیگ کو جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے ہی ہیں، تو وہ جب ریٹائر ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے؟ چند مہینوں کے بعد انہیں ریٹائر ہو جانا ہے، وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے۔ پھر ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی نہیں آئی
کہ یہ آئین میں تبدیلی کر کے اور یہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تو آئین میں کچھ بدل سکتے ہیں۔ اب ان کے لیے وہ بھی مسئلہ ہے، تو اگلے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت بڑا ایک رسک ہے، کیا وہ اسی طرح چیزوں کو دبائی رکھیں گے، الیکشن کمیشن جو مرضی کرتا رہے۔ اور یہ جو سیٹیں ہیں، یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں ہیں جو کہ تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے، وہ یہ نہ ہو کہ کہیں جی اب کیا کریں، سیٹیں تو آئین کے طور پر دینی ہیں تو ہم انہی جماعتوں کو دے دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، ایم کیو کو دے دیتے ہیں، یعنی لوگ یہاں تک بات کر رہے ہیں طنزاً۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ بڑا عجیب ہو جائے گا۔ اب جب سیٹیں بعد میں اگر فرض کی عدالت دینی پڑتی ہیں تو اس سے پہلے جو آپ نے الیکشنز کروا لیے وزارت اعلیٰ کے لیے یا وزیر اعظم کے لیے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ وہ ایک بہت بڑا بحران ہوگا کہ جی ان کو تو ووٹنگ میں ان کو حق نہیں مل سکا، تو اتنی جلدی تھی یہ سارا کچھ بلانے کی، کرنے کی، کہ وہ فیصلے نہیں ہو سکے۔ آج بھی آپ اندازہ لگائیے، الیکشن کمیشن اتنے بلنڈر کر رہا ہے کہ آج بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں۔ 284 سے جناب محمد طاہر صاحب آزاد امیدوار کو کامیاب ہونے کا نوٹیفیکیشن اب جاری ہوا ہے، تو وہ بھی اس کا مطلب ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹ نہیں ڈال سکے۔ تو اب کیا بنے گا؟ اچھا، جلدی کل ان کو کر کے بھی اگر ان کو کیا جاتا ہے تو سپیکر میں تو نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران آگے آ رہا ہے، معاملہ عدالتوں میں جائے گا، مریم صاحبہ کے لیے سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا چیلنج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات آپ میری نوٹ کر لیجئے، نوٹ کر لیں، میں آپ کو آج عرض کر رہا ہوں اور یہ چند ہفتوں میں آپ کو ہوتا نظر آئے گا کہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اس کے اثرات اب جیسے جیسے یہ آپ دیکھیے موسم بدل رہا ہے پاکستان میں، آپ کو نظر آئے گا بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول اور مہنگائی اتنی خوفناک ہونے جا رہی ہے کہ ان سب کو بہا لے جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر تو جو پبلک مینڈیٹ جس کو ملتا ہے، جس طرح تحریک انصاف کو ملا 2 اکثریت، اگر تو ان کو حکومت دی جاتی تو لوگ کہتے کچھ صبر کرتے کہ دیکھیں جتنی مہنگائی ہے ہمارے لیے گزارا بڑا مشکل ہو گیا ہے، انہوں نے آ کر بڑا مایوس کر دیا ہے، اور ہم اب ووٹ تو ان کو دیا تھا، بڑی غلطی ہو گئی، آگے ہم دیکھیں گے جی اگلے الیکشنز میں۔ لیکن اب یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے ہم نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، یہ تو غاصب ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں، ہم نے ان کو دیا ہی نہیں، اوپر سے آ کر ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور وہ جناب دیکھیے ان پر چڑھائی شروع ہو جائے گی۔ پھر مریم صاحبہ کو تو ایک ہی کام آتا ہے، وہ کہیں گی مارو ان کو پکڑ کے، ان لوگوں کو مارو، اور وہ پولیس کو ان پر چھوڑ دیں گے اور لوگوں پر، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا عوامی ریئیکشن جس طرح کا آئے گا، اور یہ چند مہینوں میں ہی یہ فارغ ہو جائیں گے۔ ابھی سے آپ دیکھیے ان کی کیا صورتحال ہے، کس طرح یہ پریشان ہے۔ اور چیف جسٹس کے حوالے سے، قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے تو اسد طور صاحب بھرنی باز آئے، انہوں نے 8 گھنٹے گزارے ہیں ایف آئی اے میں، پھر ان کو بلا لیا گیا ہے دوبارہ، اور بقول ان کے کہ وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے کہ جی چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے کہا ہوا ہے کچھ لوگوں کے تھرو کہ جی اس کو تن کے رکھو، اس کی ایسی تیسی یہ کرو۔ اب انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ ذکر کر دیا ہے۔ تو معاملات جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی 24 گھنٹے تو باقی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کتنے گھنٹے بعد ہی ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو جانے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے نا، جبیل لطیف کیا کہہ رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی تو اب زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں، ان کو منانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے الیکشنز کے بعد بھی، اور اب وہ کہہ رہے تھے جیتے ہی نہیں ہیں، یہ تو جن کو جتایا ہے، جس طرح سے جتایا ہے، زیادہ تر لوگوں کو تو زبردستی کیا ہے کہ ہروا کر ان کے نون لیگ کو جتوا دیا ہے، تو یہ کیسے چلیں گے؟ اس طرح سے حکومت چل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ جبیل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو زبردستی حکومت دے دی گئی ہے، زبردستی دے دی گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے، جو پہلے یعنی منجے ہوئے سیاستدان ہے، کہ یہ اب جس طرح سے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر ہمیں بٹھا دیا گیا ہے، تو ہماری اب سیاست ہی ختم ہونے جا رہی ہے، جو فیصلے ہمیں لینے پڑیں گے یا ہم سے دلوائے جائیں گے ہمیں بٹھا کر، اس کے بعد ہماری سیاست کا ہی خاتمہ ہو جانا ہے، وہ ابھی سے بات کر رہے ہیں۔ اور باقی رہی سی کسر آپ دیکھیے گا مریم صاحبہ کی وزارت اعلیٰ میں جس طرح سے پوری ہو جائے گی، اور نظر آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے معاملہ چلا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑی کوشش تھی کہ معاملات کو ڈیلے کیا جائے، معاملات کو کسی طرح سے روکا جائے، تو وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور ابھی سے اعلان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گورننس سے اپنے آپ کو منوانا ہے، اور انقلابی اقدامات کا اعلان کر رہے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی امن و امان سب سے پہلی ترجیح ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، تعلیم کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ صحت کارڈ کہتے ہیں جی ہم نے اس کا اجرا دوبارہ کرنا ہے، لنگر خانے، پناہ گاہیں وہ اس کا کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا، قرضوں کا، آئی ٹی کی ایجوکیشن کا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے نوجوانوں کو دینی ہے، کیونکہ سرکاری نوکریاں تو اتنی دی جا سکتی ہیں، وہ خود اپنا کام کر سکیں، خود کاروبار کر سکیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ریئلسٹک باتیں بھی ہیں، اور اگر اس پر عمل کر دیں، اس پر میں کہتا ہوں 25-50% بھی عمل کر دیں تو بہت بڑی بات ہوگی، اور ایک آپ کو خیبر پختونخوا میں تبدیلی نظر آئے گی واقعی، اور زیادہ بہتری نظر آئے گی۔ لیکن یہاں مریم صاحبہ کا بھی کوئی ویژن کچھ بھی نہیں ہے سوائے انتقامی کارروائیوں کے، اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، پابندیاں ضرور نظر آ رہی ہیں، اور اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح
ٹویٹر کو، ایکس ایپ کو پاکستان میں بند کیا گیا ہے، کچھ ہی عرصے بعد یہ منتیں کر رہے ہوں گے، منت سماجت کر رہے ہوں گے، جس طرح پے پال اور دیگر کے لیے اب منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عمر سیف صاحب نے جس طرح کا کام دکھایا ہے، اور وہ ٹویٹ ابھی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں وی پی این کہاں سے لگا رہے ہیں، کہ جی لوگ کہتے تھے نہ لو، لیکن کسی نے تو کرنا تھا، پاکستان کو کسی نے تو بچانا تھا، پتہ نہیں کیا ایسا انہوں نے کر دیا، پاکستان کو بچا لیا، فلاں کر دیا، سوائے پابندیوں کو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں انٹرنیٹ کو۔ جو بندہ آیا تھا آئی ٹی بہتری لانے کے لیے، اس نے سب سے زیادہ آئی ٹی کو برباد کر دیا، اور اب وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ اور وہ یہ بھی جناب، وہ بھی نون لیگ کے تحفہ ہیں عمر سیف صاحب۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ، ان کا ویژن دیکھیں، آخری پابندیاں، اسپیکر صاحب میڈیا پر پابندی لگا رہے ہیں، اسی طرح انٹرنیٹ پر پابندی، کہ جی آگے کس طرح سے پابندی کرنی ہے، جن کا ویژن یہ ہوگا وہ کیا ترقی لے کر آئیں گے اس ملک میں، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے، اور ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ جو خود فارم 47 کی پیداوار ہوں گے، ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی، تلوار بھی ان پر لٹکتی رہے گی، نہ وہ اس طرح ڈیسیجن لے سکیں گے۔ تو اس طرح کے جو آپ دیکھیں کہ جھوٹ پر مبنی، جو فراڈ پر، دھوکے پر مبنی جو ساری آپ پارلیمنٹ کھڑی کریں گے، جو حکومت کھڑی کریں گے، وہ کیا ہوگی؟ وہ اس کی کوئی مورل سٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی، نہ اس کے کوئی فیصلے ہوں گے، نہ عوام اس کے لیے ہوں گے، کسی بھی طرح سے وہ لوگوں کی حمایت اس کے ساتھ نہیں ہوگی، تو انہوں نے چلنا کیا خاک ہے۔ اللہ حافظ۔